الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ آج ہم نے پڑھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا رزق بندے کے مقدر میں لکھا ہے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے دیے ہوئے رزق میں سے اپنے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وما انفقتم من شیء، جو بھی چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو فہو یخلفہ، اللہ اس کی جگہ تمہیں نئی چیز دے دیتا ہے، یعنی جو رقم جو پیسے جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال کے اندر کمی نہیں آنے دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جگہ تمہیں اور مال دے دیتا ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث مبارک ہے۔ ویسے تو جو حسد ہے اس کی انسان کو اجازت نہیں ہے حسد کرنے کی، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد تاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد کرنے سے بچو، اپنے مسلمان بھائی سے حسد نہ کرو، کیونکہ حسد کرنا یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے جو آگ ہے نا، آگ یہ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے، یعنی جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے بالکل حسد کرنا ایسے ہی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دو لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ حسد کرنے کی اجازت دی ہے، اور یہاں پر حسد بمعنی رشک ہے، یعنی رشک کرنے کی اجازت دی ہے، اور وہ کون سے دو لوگ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں لا حسد الا فی اثنتین، کہ دو لوگوں کے علاوہ کسی اور بندے کے ساتھ حسد کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ دو بندے کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں پہلا وہ بندہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اپنے مال کو صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، اس کے ساتھ حسد کرنا جائز ہے۔ یعنی بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس بندے کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے، اگر اللہ مجھے بھی اتنا مال دے تو میں بھی صبح و شام اپنے مال کو اللہ کی راہ میں کیا کروں گا؟ خرچ کروں گا۔ اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو اور وہ صبح کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہو اور لوگوں کو قرآن سکھاتا بھی ہو۔ یہ دو وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ بندہ حسد کر سکتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اس ایسے بندے کے ساتھ حسد بمعنی رشک کرنے کی اجازت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی قدر ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ دیکھیں کتنی پیاری بات، ہمارے پاس مانگنے والا آ جائے تو ہم اپنے دیے ہوئے رزق میں سے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے مانگنے والے پر خرچ نہیں کرتے، بلکہ ہماری زبانوں کے اوپر پہلا کلمہ کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم دکاندار ہیں کوئی آ جائے تو ایسے دور سے ہم کہہ دیتے ہیں، عموماً اکثر کچھ دے بھی دیتے ہیں لیکن زیادہ تر یہی ہوتا ہے مانگنے والی یا مانگنے والا کوئی بھی آئے معاف کریں جی، یعنی ہم نہ کر دیتے ہیں سیدھا سیدھا۔ ہم کس نبی کے امتی ہیں؟ دیکھیں حدیث مبارکہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال اللہ، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا ہو، کوئی چیز مانگی ہو اور آپ نے لا یعنی نہ کیا ہو، آپ نے کبھی بھی نہ نہیں کی۔ جو بھی آپ کے در کے اوپر سائل آیا ہے آپ نے کبھی بھی اس کے آگے نہ نہیں کی، بلکہ جو آپ نے پاس میسر آیا وہ اس بندے کی مدد کرتے ہوئے اس کے اوپر خرچ کر دیا۔ تو ہمیں بھی اس وقت ہوتا وہی ہے جو بندے کی اپنی بساط میں ہوتا ہے، جتنا بندہ اپنی استطاعت کے مطابق کر سکتا ہے۔ تو کوشش کریں کوئی بھی سائل ہمارے در سے خالی واپس نہ جائے۔ یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ مانگنے والے کو خالی ہاتھ واپس نہ بھیجا جائے۔ بندہ جب بھی صبح کرتا ہے، یہ بھی حدیث مبارک ہے، آج ہم مثال کے طور پر آج صبح کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کے بارے میں دو فرشتوں کو نازل کرتا ہے۔ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ وہ دو فرشتے
جب کسی بندے کے پاس آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ایک دعا کرتے ہیں، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم آت منفقا حلفا، اے اللہ جو بندہ تیری راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اسے اور عطا کر۔ اور دوسری دعا وہ یہ کرتے ہیں اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ جو اپنا مال تیری بارگاہ کے اندر خرچ کرنے سے روکے رکھتا ہے اس کے مال کو تلف کر دے، ضائع کر دے۔ یہ وہ دعائیں کرتے ہیں فرشتے، دو دعائیں کرتے ہیں۔ پہلا یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو اور دے، اور دوسرا یہ دعا کرتا ہے اے اللہ جو تیری بارگاہ میں خرچ نہیں کرتا بلکہ روکے رکھتا ہے اس کے مال کو تلف کر دے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیں گارنٹی دی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم صدقہ دیں گے، اب اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو پتہ نہیں ہمارے مال کے اندر کمی آ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑی پیاری حدیث میں مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ دینے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ یہ گارنٹی ہے۔ بظاہر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس 1000 روپیہ ہے، 500 کسی کو دیں گے تو کمی آ جائے گی، لیکن وہ کمی نہیں ہوتی، اجر کی صورت میں وہ ہماری رقم کئی گنا بڑھ کر اللہ کے پاس محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہمیشہ یاد رکھیں کہ ما نقصت صدقۃ من مال، کہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، صدقہ کرنے سے کبھی بھی مال کے اندر کمی نہیں واقع ہوتی۔ اور آگے بڑی خوبصورت بات ہے وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اگر کوئی بندہ کسی کو معاف کر دیتا ہے نا تو اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ کوئی معافی مانگے وہ فرق نہیں آنے دیتا، فوراً معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اور یہ اور بھی خوبصورت بات ہے وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ تعالی عز وجل، کہ جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے نا اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ عاجزی اللہ کے لیے اختیار کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو عاجز نہیں رہنے دیتا، اللہ کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں، میں نے پہلے عرض کیا، کرنا وہی ہے جو بندے کی اپنی بساط میں ہوتا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق۔ کوئی مانگنے والا آ جائے تو کبھی بھی اس کو خالی ہاتھ واپس نہ لوٹائیں، اور جہاں تک ممکن ہو کسی کی مدد کرنے کی اگر اللہ توفیق دیتا ہے تو ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو معروضات آپ کے سامنے رکھیں ان کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔